اچھا ایک اور چیز ہے جو کہ اب ناظرین کے ساتھ شیئر کرنی ہے، جب ہم بات کر ہی رہے ہیں بھارت کی، تو ایک اور بہت ہی خطرناک سٹوری سادیہ سامنے دل دہلا دینے والی ہے. ہم ایک تو یہ انتباہ پہلے سے دے دیں کہ جو کمزور دل افراد اور بچے ہیں وہ پلیز یہ سٹوری نہ دیکھیں. بھارت کا میرے خیال سے جنوب میں جو ساؤتھ انڈیا ہے وہاں پہ ایک مندر ہے، دھرم ستھالا اس کا مندر کا نام ہے. 500 لاشوں کی اجتماعی خبر وہاں سے برآمد ہوئی ہے، اور اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ سادہ اسٹوری اس طرح کی ہے کہ ایک وہاں کا خاکروب تھا اور وہ اب منظر عام پہ آیا ہے. 14 سال تو اس کی روپوشی تھی، فیم ناٹ رونگ، 12 سال وہ روپوش رہا. 12 سال روپوش رہنے کے بعد جب وہ سامنے آیا ہے تو اس نے جو 48 سالہ خاکروب نے بون چلنگ قسم کے فیکٹس بیان کیے ہیں. اس نے کہا کہ جی کے مندر میں پیچھے جو دریا بہتا تھا کافی عرصے تک وہاں کے جو کرتا دھرتا تھے اس سے وہاں پہ لاشیں دفن جو ہے وہ کرواتے رہے، دفن کرواتے رہے. اب یہ لاشیں کن کی تھیں؟ یہ تمام خواتین کی تھیں، ان میں خواتین تھیں، ان میں نابالغ بچیاں تھیں، لڑکیاں تھیں. اور اس خاکروب کے مطابق ان بچیوں، عورتوں، لڑکیوں کے ساتھ پہلے جسمانی استحصال ان کا کیا جاتا تھا، زیادتی کی جاتی تھی، اور اس کے بعد ان کو دریا میں پھینک دیا جاتا تھا. جب میں کہہ بھی رہا ہوں تو مجھے بہت ہی کراہیت محسوس ہو رہی کہتے ہوئے کہ بہت ساری لاشوں، بے گور و کفن لاشیں ہوتی تھیں. جب یہ دریا میں ان کو پھینکا جاتا تھا تو کپڑے نہیں ہوتے تھے ان لاشوں کے، ان میں برن مارکس ہوتے تھے، اور ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہوتی تھی ان کے. ایک تو یہ پرانی ہو گئی ہے تو ظاہر ہے وہ اسکن ڈیکمپوز ہو چکی ہوگی تب تک. اب تو ڈھانچے ہیں اور اس شخص کے پاس ایویڈنس ہے، ڈھانچوں کا ایویڈنس موجود ہے اس کے پاس، انکور کروایا اور اس نے جا کر وہاں پر انکور کروایا ہے. اور اتنے سال تقریباً 1 دہائی تک تو اس شخص کو پہلے غائب رکھا گیا، لیکن 500 ایک بہت بڑا نمبر ہے کہ ان لڑکیوں کے ساتھ، ان بچیوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی تھی. پھر ان کا کفن دفن بھی نہیں کیا جاتا تھا، انہیں برہنہ ہی پھینک دیا جاتا تھا، بہا دیا جاتا تھا. میں بول رہی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، اور نابالغ بچیاں بھی اس میں تھیں. اب یہ 500 تو وہ نمبر ہے، وہ جو شخص رپورٹ کرے. ہمیشہ جب اس طرح کی خبریں آتی ہیں میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم نمبر کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم، اور ہم لکھ نہیں رہے ہوتے، اور وہ نمبر کئی بڑا ہوتا ہے، اس سے بہت بڑا ہوتا ہے. 500 اپنی ذات میں ایک بڑا نمبر ہے، بٹ پتہ نہیں کتنی بچیاں تھیں جن کے ساتھ یہ ہوا ہوگا وہاں پہ. ایبسلیوٹلی. اب اس پہ وہاں کی جو کورٹ ہے اس نے بھی انویسٹیگیشن کھڑی کر دی ہے، لیکن اس میں سوال ہے سعدیہ، اور وہ سوال جو سب سے بڑا بنا ہوا ہے وہ یہ کہ بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ، بھلے سے وہ ہندو برادری ہو، لیکن ہندو برادری میں بھی جو اقلیت میں شیڈیولڈ کاسٹ سمجھے جاتے ہیں، جو دلت سمجھے جاتے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کی چیزیں، کیونکہ یہاں پہ دلتوں کی بہت بڑی آبادی ہے اور جتنے غائب ہوئے ہیں وہ بھی زیادہ تر دلت آبادی سے ہی غائب ہوئے ہیں. تو اس وقت یہ ایک معاملہ تھا جو ہمیں سامنے لانا تھا آپ کے، اور بہت ہی دل گرفتہ ہو کے اور بہت ہی پریشانی کے عالم میں ہم نے یہ آپ تک پہنچائی ہے کہ کس طریقے سے وہ بھارت جو پوری دنیا کو ڈکٹیشن دے رہا ہے، وہ بھارت جو پوری دنیا کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جس سے بڑی جمہوریت ہے، وہاں پہ اس طرح کی چیز ہونا، دس از اے کوسچن، دس از اے گریو کوسچن. دس از اے گریو کوسچن، ایبسلیوٹلی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.